آگے چلیے، نعتیں میں بھی پڑھتا ہوں، نعتیں ملک صاحب بھی پڑھتے ہیں، یہ میرے بیٹے بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، میرے پیر بھائی بھی ہیں، ہاں جی۔ اور میری جو جس مسجد میں یہ فقیر خادم ہے، سب سے زیادہ اگر حضور کے کسی ثنا خان نے وہاں پہ اپنی حاضریاں پیش کی ہیں تو وہ ملک محمد آصف اجاز ہے، اور ہیں بھی نسلی۔ کیوں؟ کہ قطب شاہی اوان ہے، مولا علی کی اولاد ہے۔ لیکن بات سمجھیے، اب سٹیج پر جب کلام پڑھا جائے، کلام پیش کیا جائے تو کسی مستند کا کلام پیش کیا جائے۔ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا کہ نماز انبیاء کا معنی کیا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ نماز انبیاء کا معنی کیا ہے؟ اگر کسی کو پتا ہو تو پھر مجھے بتائے، اگر پتا نہ ہو تو پھر اس طرح کے جاہلوں کے کلام پیش نہ کیے جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم تو ڈرتے نہیں، سیدہ زہرا ہماری ماں ہے، ہم سیدہ زہرا کی اولاد میں سے ہیں۔ سیدہ زہرا وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، سمجھ آئی ہے؟ سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی وہ ہستی کہ جب تشریف لائیں تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ وہ یاروں فرش والے تو فرش والے ہیں، عرش والے بھی اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں جس کے لیے رسول خدا کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ سیدہ کائنات حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، پڑھو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے خطبے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا دنیا و آخرت کا بھائی ہے۔ یہ رسول اللہ کی عطا ہے، میں اس پہ ناز نہیں کرتا۔ مجھے رسول اللہ نے فرمایا، مولا علی فرماتے ہیں کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا اللہم غالبا ولاہ وعادبا نادا۔ آپ فرماتے ہیں میں وہ علی ہوں جنہیں رسول اللہ نے جس کا بازو بلند کر کے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا یا اللہ جو اس علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ مولا علی فرماتے ہیں میں اس پہ بھی ناز نہیں کرتا۔ ہاں جی، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں وہ علی ہوں جسے رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت قسیم الجنت والنار، اور تو کو جنت دوزخ تقسیم کرنے والا۔ اس کے باوجود آپ نے فرمایا میں اس پہ ناز نہیں کرتا، میں اس پہ بھی ناز نہیں کرتا کہ میں کعبہ کا گول۔ کچھ مولویوں کو بڑی کھجلی ہوئی تھی، کسی نے کہا جی نہیں بیت اللہ شریف میں نہیں، وہ حرم کے ایریے میں آپ کی ولادت ہوئی، فلاں جگہ ہوئی، فلاں کونے میں نہیں، فلاں کونے میں نہیں ہوئی۔ اور میں نے کہا الو کے کان غور کر، علی بیت اللہ کا محتاج نہیں، علی نے بیت اللہ میں آ کر بیت اللہ کو بھی عزت بخشی۔ علی بیت اللہ میں نہ بھی آتا تو علی پھر بھی علی ہے، علی پھر بھی علی ہے۔ پر مولا علی فرماتے ہیں میں اس پہ بھی فخر نہیں کرتا۔ اگر مجھے فخر ہے، ناز ہے، تو علی کو اس نسبت پہ ناز ہے کہ سیدہ زہرا میرے نکاح میں آئی۔ یا علی، سیدہ زہرا کو معمولی بات ہے، وہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں الحسن والحسین سید شباب آل الجنہ، وہ جو جنت
جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی جنت تو سیدہ زہرا کے طلبوں کے نیچے۔ اڑوی آنکھوں نے سبحان اللہ، پسوگیاں پہ یہ وہ آنکھوں سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سیدہ پاک ہے، ان کی شان سنی ہے تو ہم سے سنو، لیکن ایسے کلام پیش نہ کرو جس کا بعد میں تمہارے پاس جواب نہ ہو، پھر منہ چھپاتے پھرو۔ خبردار احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسری بات، میں قاضی سید بھی ہوں، قادری، چشتی، سہروردی، نقیبی، ان سلسلوں سے مجھے خلافت بھی ملی ہے۔ یہ جو ہے پیو جامع کلندر، اس کلام میں ایک شعر ایسا ہے جس میں سراپن حق تعالیٰ کی توہین ہے، اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی ہے۔ ہمیں کلندر کی شان سے اختلاف نہیں، یہ بھی بات سمجھیں۔ وہ کہتے ہیں نا ہماری پٹواری میں کہ کھوئے نے ڈڈو نہ بڑھو، ہم کلندر کے ماننے والے ہیں، کلندر کے قدموں سے لگی ہوئی خاک ہماری آنکھ کا سرما، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ کلندر پاک کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ کی توحید میں گستاخی کی جائے۔ یہ جو محافظ ہوتی ہیں ان میں کچھ حاصل کرنے کے لیے ہم آتے ہیں، ہم اپنے دامن رحمت خداوندی سے بھرنے آتے ہیں، اپنے گناہ بخشوانے آتے ہیں، اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے آتے ہیں، سب کچھ روڑنے نہیں آتے۔ پھر اگر سید زادہ کہے کہ جناب تھوڑی سی احتیاط، تو بندہ آگے سے اکڑ جائے، افسوس کہ میرے مہمان تھے وہ چلے گئے، وہ سامنے ہوتے تو پھر میں مزید وضاحت کرتا جی کہ کس قدر نعت خان کو نعت خان ہے نا، جو بھی ایک 20 روپے کی کاپی یاد کرتے وہ نعت خان ہے۔ اصل نعت خان تو حضرت حسان بن ثابت ہے نا۔ وہ نعت سننی ہے تو سنو نا امام زین العابدین سے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، سر حسین نیزے پر تھا، پردے دار بیویاں قیدی تھی، تو سید نعت پڑھتا جا رہا تھا۔ ان دل دیاری حسنا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحمد اقبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ طوبی لآل بلدۃ فیہا النبی المحمد۔ بتا عاجزی کتنی، عاجزی آپ جانتے ہیں؟ یا لیتنی کنت کمن یتبع نبیا عالما یوما ولیلا دائما وارزق کذانی بالکرم۔ میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ یہ ہے عاجزی انکساری، یہ ہے سید کے عقیدے پر مبنی کلام جو امام زین العابدین نے کسی شاعر سے نہیں لکھوایا، خود لکھا خود پڑھا۔ چائے کی چسکی لگا کے نعت پڑھنا آسان ہے، داڑھی کو تیل لگا کے تقریر کرنا آسان ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ پیٹ بھرائی کر کے نوٹ پھینکے جا رہے ہوں تو نعتیں پڑھنا تقریریں کرنا آسان ہے، اور کوئی نعت پڑھنا قرآن پڑھنا تقریر کرنا سیکھے کربلا کے پیر سے، زینب کے ویر سے، میرے شبیر سے، ساتھ نیزے کی نوک پر ہے قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ امام زین العابدین حضرت سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، پردے دار بیویاں قیدی ہیں، تو آپ پڑھتے جا رہے ہیں یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین اقرب لنا یوم الحدین فضلا وجودا والکرمین۔ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین فی موکبی والمزدہر۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ یہ ہے امام زین العابدین کی نعت۔ پر افسوس ہمیں اس طرح کا کلام ہضم کب ہوا؟
ہاں جی ہمیں تو چھمک چھلو تم لوگ، لیکن جب کوئی عالم دین بیٹھا ہو وہ چھمک چھلو نہیں چلنے دیتا، وہ بولتا ہے، وہ پکڑتا ہے، وہ گرفت کرتا ہے، تو پھر آہستہ سے سامنے نہیں جاتے ہوئے کہتے ہیں مولوی بھی چو جائی نہیں رہا، پترا مولوی جائی رہا، کوئی کلام بھی تو بندے دیا پترا نہ پڑھ لیا۔ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں، پھر آنکھوں نے سبحان اللہ ہاں تکو نا۔ ایک ہی واقعہ میں آپ کو سنا سکتا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہے؟ سنا ہے نا؟ حضرت امام جعفر صادق طریقت کے چھٹے امام، اتنے بڑے امام کہ حضرت نعمان بن ثابت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر 2 سال میں آپ سے رہنمائی حاصل نہ کرتا تو میں بھی ہلاک ہو جاتا۔ اب کچھ لوگوں کو یہ 12 اماموں کا نام سنتے بھی پیٹ میں مروڑ پڑتا ہے۔ میں نے کہا یا حنفی کہلانا چھوڑ دے، وگرنہ حنفیوں کا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر میری مدد، میری رہنمائی امام جعفر صادق نہ کرتے میں ہلاک ہو جاتا۔ حنفی تیری اوقات پھر کیا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ امام جعفر صادق پاک ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی بارگاہ سجی ہے، آپ کے سامنے سبق سنانے کے لیے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حاضر ہوئے۔ ہن تو رولا ہے یار، جڑا بھی 4 کل پڑی گرانا اوہ سینہ تانی تاہاں مجھ سے پوچھو۔ میں کہ علومیہ کرنا تو آڑے کو کیا پوچھا؟ کیا پوچھا ہوں تو آڑے کو؟ تو شہر کیا ہی ہے؟ ڈڈوہ مینڈکا مجھ سے پوچھو۔ یہ دعویٰ صرف 2 ہستیوں نے کیا، پتہ نا آپ کو؟ صحیح روایات کی روشنی میں صرف 2 ہستیاں ہیں، ایک امام الاولیاء حضرت مولا علی مرتضی، ایک امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ۔ وہ ایک نبیوں کا تاجدار، ایک ولیوں کا تاجدار، ایک امام المسلمین، ایک امام الانبیاء والمرسلین۔ اللہ یا رسول اللہ، توجہ کرے دوستو۔ ادھر رسول اللہ نے فرمایا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے پاس زمین و آسمانوں کا علم ہے، مجھ سے پوچھو۔ ادھر مولا علی شیر خدا نے فرمایا سلونی اما دون العرش، اور مجھے علی سے پوچھو، عرش فرش کی باتیں پوچھو، میں علی تمہیں بتاؤں گا۔ ان 2 ہستیوں کے علاوہ جو کہے کہ ہر سوال کا جواب میں دوں گا، کوئی نہیں ایسا، تیسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی بولے گا تو ان 2 ہستیوں کی مہر لگے گی تو پھر بولے گا، ان 2 ہستیوں کی مہر لگے گی تو بولے گا، وگرنہ نہیں بول سکتا۔ آؤ میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی کتنے بڑے ولی ہیں، لیکن آپ کی خدمت میں 2 زانو ہو کر حاضر ہوئے، اور آپ فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد، اے میرے رہبر، میں آپ کو سبق سنانے آیا ہوں، حاضر ہوا ہوں اس لیے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میری درستگی ہو جائے۔ آج کل نعت خوان قابو نہیں ہوتا، پھر مولوی، پھر جس کے ساتھ 2-4 مستندے ہوں وہ تو بالکل ہی قابو نہیں ہوتا۔ ہاں جی، وہ کب سنتا ہے؟ اور سنا پڑھنے دا قدیمان نہ کریا، او ابرار شاہ، او ملک آسام اجاز، او میرے شاہ جی، پڑھنے دا قدیمان نہ کریا، نہ آنکھیں میں پڑے او جبار
کہار کلاوے او مت ڈھول دیوی دودھ کڑے تے جس نے اچا نام کرایا اک دے وچیو سڑے بس نیواں ہو کے لنگ محمد تا کچھ بچ سے اڑے نیواں ہونا پڑے گا. سن مثال مکھن دودھ دے اندر رہندا او یارا مکھن دودھ دے اندر رہندا سب نو نظر نہ آوے اسے نو ہی نظری آوے جڑا اندر چھاتی پا. کلام پڑھیا تو میں اٹھا کیا میں کہا کہ چیت میں تا گلنی پیا سیر تو نے اے تو عید بیان کی جا رہی اس ذات کی بات نہ لوڑ اپنے اندر غور کر اسے نوئی نظری آوے جڑا اندر چھاتی پا دے. حضرت بایزید بستامی عرض کرتے ہیں اے امام جعفر و صادق پاک میں نے عوام الناس کے سامنے ایک مسئلہ بیان کیا. اچھا وہ مسئلہ آج شاہ جی ہر تیسرا خطیب بیان کر رہا ہے. علماء کی بات نہیں کرتا شرع قائد میں بھی لکھا ہوا ہے. کیا مختصر یا ویسے تو ولیوں میں بھی بڑے درجے ہیں نا مختصر سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ بیان کیا کیا جاتا ہے اور جو حضرت بایزید بستامی نے امام جعفر صادق کے سامنے بھی بیان کیا. اب دیکھئے احتیاط کتنی ہے. آپ فرماتے ہیں جی میں نے عوام الناس کے سامنے مسئلہ بیان کیا جہاں سارے ولی غوث کتب ابدال قلندر تابعین تبع تابعین سب اگر اکٹھے ہو جائیں مل جائیں تو ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی جہاں پہ سارے ولی غوث کتب ابدال قلندر تابعین تبع تابعین یہ سب کے سب ان کے مرتبے مقام کی جہاں انتہا ہو جاتی ہے اس سے آگے نبی کے صحابی کی ابتدا ہوتی ہے. اچھا ایک سوال میں آپ سے پوچھوں وہ سوانے نے اور تمہارے سونے سیدہ نے کہا آئے ہو سونے لوگوں اے دسو سب تو زیادہ انسان نہ درجہ کیڑی شہین الودنا ایک بھی کیا اپنا نماز پڑھوتا ہے میں اس پڑھے پہ شیطان تھوڑی نہ پڑھی ہیں 6 کروڑ برس عبادت کی 7 لاکھ سال میں ایک سجدہ کی پھر چپے پر سجدے کی اس نے تو درجہ کوئی نہیں بدیا. یہ کافرلہ نہیں جڑا درود زیادہ پڑھا ہے میں ایک تو پڑھے ہی پہ جڑا درود زیادہ پڑھا اس میں درجہ پہنچا ہوا. جس عبادت سے جس شے سے انسان کے درجے میں سب سے زیادہ اضافہ ہو وہ کون سا عمل ہے وہ کون سا کام ہے پتہ ہے کسی کو وہ صرف زیارت نماز نہیں روزہ نہیں حج نہیں زکوٰۃ نہیں صدقات و خیرات نہیں تسبیحات و تکبیرات نہیں ان سب عمل و اعمال صالح سے نیکیاں ملتی ہیں درجے بلند ہوتے ہیں لیکن سب سے زیادہ درجہ بڑھتا کب ہے جب بندہ کملی والے کی بارگاہ میں پیش ہو جائے. ایمان کے ساتھ بس ایک مرتبہ ہی سی ایک نگاہ وہ دوہا کا مکھڑا دیکھ رہے وہ لیل کی ظلفیں کہا کا تاج دے. فرمایا یہ جتنے عبادت کرنے والے ہیں نا غیر صحابی یہ سارے اس کو نہیں پہنچ سکتے. اچھا یہ بات لمبی ہے اس کو بھی چھوڑتا ہوں وقت اجازت نہیں دیتا ہوں. حضرت بایزید بستامی نے کہا جی جہاں ولی غوث کتب ابدال قلندر سب تابعین تبع تابعین سب کے مرتبے مقام کی انتہا ہوتی ہے اس سے آگے صحابی کی ابتدا ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ بیٹھے ہوئے پھر کہنے لگے جی میں نے عرض کیا جہاں کلہم
تمام صحابہ کے مرتبے مقام کی انتہا ہو جائے نا، اس سے آگے نبی کے مرتبے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، ٹھیک ہے، آگے سنیے۔ عرض کیا قبلہ میں نے عوام الناس کے سامنے بیان کیا، جہاں تمام نبی شین، تمام مرسلین کے مرتبے مقام کی انتہا ہو جائے، اس سے آگے ہمارے آقا مولا جناب رحمت للعالمین کی مرتبے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ حضور میں نعرہ ماریا، کیونکہ یہ بھی ان پڑھنے پہ کتاباں تو پڑھایا ہی نہ یہ کیا۔ اتنے حضرت با یزید بستامی کی روکی کی دا امام جعفر صادق فرمایا چوک اور رک جا، تجھے پتہ نہیں مقام نبوت کتنا بلند و بالا ہے؟ اور سیدو امام جعفر و صادق پاک نہیں، ایسا اولاد ہے نا، ایسا انہوں نے نوکر ہے نا، کوئی سمجھ آئی ہے یا کوئی نہیں؟ ایسا انہوں کو تو زیادہ نہ جاننے۔ فرمایا چپ کر، حضور کیا کو بات کمزور ہوئی ہے؟ فرمایا ہاں۔ حضور وہ کیسے؟ امام جعفر و صادق پاک نے فرمایا بھائی یزید بستامی سن، ہر نبی اتنی شان والا، ہر نبی اتنے مرتبے والا، ہر نبی اتنے مقام والا، ہر نبی اتنی شان والا، اس کے مرتبے اور مقام کی ابتدا تو ہے، انتہا کوئی نہیں۔ کون بھی آخو سبحان اللہ، جنہاں کی گالہ زم ہوئی وہ آخو سبحان اللہ۔ ہر نبی، یہ امام جعفر و صادق فرما رہے ہیں، ہر نبی اتنے مرتبے والا، ہر نبی اتنے مقام والا، ہر نبی اتنی شان والا، اس کے مرتبے مقام کی ابتدا تو ہے، انتہا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بستامی اکھڑے نہیں، میں نے کتابڑی شریف میں پڑھا ہے، وہ کتابڑی ہے نا، لکھنے والا تو کوئی انسان ہی ہوگا نا، رحمان کا کلام تو اللہ کا قرآن ہے نا، جہاں رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کوئی سمجھ آئی ہے یا کوئی نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، فرمایا ہر نبی اتنے مقام والا، اتنے مرتبے والا، ابتدا ہے، انتہا کوئی نہیں۔ حضرت بایزید بستامی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، انہوں نے جو کچھ حاصل کیا ادب سے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو ملتا ہے ادب سے ملتا ہے۔ جتنا بندہ اللہ کی رضا کے لیے عاجز ہوتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، میرا رب اتنا ہی عزتوں سے نوازتا ہے۔ یہ جڑا آکڑیا ہوا ہے نا، گردوں میں پیاب ہے سریا، پامیں وہ مولوی، پامیں وہ پیر، پامیں وہ ناتخان، پامیں وہ کوئی سید، پامیں وہ راجہ، پامیں وہ چودھری، جسنا سریا پیاب ہے، ایک دیڑا ہو سی، یہ سریا مروڑوں ہو سی۔ کوئی سمجھ آئیے یا کوئی نہیں؟ یہ مروڑا چرسی، آخو سبحان اللہ۔ اصلا سارے ادب والے ہیں، سمجھ آئیے یا کوئی نہیں؟ توجہ میرے دوستو، حضرت بایزید بستامی کی عاجزی، رومی کشمیر نے فرمایا بے ادبا مقصود نہ حاصل، بے ادبا مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ توئی، باجی ادب دے پہنچے نائی، منزل یتے کو۔ اگر کسی نے کچھ حاصل کیا ہے تو ادب سے کیا ہے، عاجزی سے کیا ہے، انکساری سے کیا ہے۔ آئے آئے بایزید بستامی نے جب عرض کی نا حضور پھر ہمارے آقا کا پتہ کیسے چلے؟ فرمایا میں بتاتا ہوں نا، وہ میں جعفر صادق ہوں اسی لیے میں بتاتا ہوں۔ قبلہ بیان فرمائے، فرمایا
سن ہر نبی اتنی شان والا، ہر رسول اتنی شان والا، اس کے مرتبے کی ابتدا تو ہے انتہا نہیں، اور جس رحیم و کریم رسول کے میں اور تو امتی ہیں وہ اتنی شان والے ہیں، ان کے مرتبے اور مقام کی ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں۔ وہ اتنی شان والے ہیں کہ رب کی شان بیان کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ وہ اتنی شان والے ہیں، رب کی شان بیان کرتے ہیں اس کے حکم کے مطابق، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ۔ رب فرماتا ہے میرے بندو سنو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ اللہ حضور رب کی شان بیان کرتے ہیں، اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفُ الرَّحِيمُ۔ رب فرماتا دنیا والوں سنو، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ۔ رب نے فرمایا محبوب نہ میری کوئی مثل نہ تیری کوئی مثل، نہ میری خدائی کی کوئی حد نہ تیری مصطفیٰ کی کوئی حد، میں رب العالمین ہوں تو رحمت للعالمین ہے، نہ میری عطا کی کوئی حد ہے نہ تیری عطا کی کوئی حد ہے، میری عطائیں بھی بے مثال ہے تیری عطائیں بھی بے مثال ہے۔ یہ جب کلام پیش کریں وہ ایسے لوگوں کا کہ جو ادب والے لوگ، سبحان اللہ، پیار والے لوگ، ساری والے لوگ ہیں جی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ باقی میرے سارے دوستوں نے بہت خوبصورت بزم کو سجایا، بالخصوص میرے ان سونے سونے سادات نے اس بزم کو چار چاند لگاتے ہیں ہر سال کی طرح بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ، لیکن ہمارا حق بنتا ہے ہم یہاں سے کچھ لے کے جائیں، لے کے صرف روپیے ہی نہیں کوئی ثواب بھی کی نہیں کچھ گیا، گناہ بخشوائی کچھ گیا، ایسے عمل کریے جس نے پر اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ نے پیارے رسول بھی راضی ہو جان، مولا مرتضیٰ تو 5-12 بھی راضی ہو جان۔ مطلب یہ نہ بیٹھ جلہ میں چلا کے ساتھ پچھوا ہو شاعر کی ذکر آزم نہیں ہویا، شاعر کی سارے تو زیادہ اس ذکر نہ پتہ بھی ہے، تو شاعر کرنے بھی ہے، سننے بھی ہے، تو سنانے بھی ہے۔ دو شیر کل میرے پیچھے سہم ہوئی گیا، یہ قبلہ جی بی بی پاک سیدہ کائنات، چلو 2 شیر کل میں نے، پھر میں ملک صاحب 2 اسنا سیدہ پاک نے بارگاہ کرد کرساں، پہلا کلمہ شریف پڑھی کنو مائے کدہ دعا ہے آپ عنایت فرماؤ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا اللہ، جامع صدقے میں پنجا بارا تو نالے پاک نبی دیا یارا تو کل مہاجرت انصارا تو پڑھئے لا الہ اللہ، حق لا الہ الا اللہ، جامع صدقے مدینے دیا گلیاں تو اونا پھلا تو اونا گلیاں تو سارے غوثاں کتبہ ولیاں تو پڑھئے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، خود
دیتا پر بیعت نہ منی ہے آکڑ ابن زیاد پنی ہے او پڑھنا میں پاک دی کنی ہے پڑھیا لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ بنا تیل دے دیوا بلدار نہیں بنا پانی بوٹا پھلدار نہیں او بنا مرشد کلمہ چلدار نہیں پڑھیے لا الہ الا اللہ ان ٹائم کوئی نہیں ان ٹائم پھر سنا پھر جزاک اللہ پھر سنا سا چلو انہیں ملو کو انہیں شیر فرمائش تھی بی بی پاک سیدہ پاک میں کیونکہ بندے وہ آخر میں اتنا بھی نہ کی نہ آکاؤ کوئی گلت سنا پر واقع بندہ سا کوئی تمسیتی نہیں سا جانا روزیوں نہ مہینہ آ گیا تو بی بی زوریاں تکیت پہ گیا کو بجاری نمازوں سنتا ہے جب تو نماز پڑھ جے پڑھ سیں تو تاں صبح سہری میری سیا تراویاں پڑھی تا وہ جس لئے گیا تو مولوی صاحب بنانی اس نبی جلہ کوئی 16ویں 17ویں 18ویں جو پہنچیا نشا جی تو مولوی اور سے رکوع ہے تو پچھو نہ تھا نسی گیا بیوی پوچھیا اس پڑھی ہیں نماز اس آگیا پڑھی گیا سچ صبح آخر پھر جا انہوں روزہ بند کری لیا جو نماز پڑھ فجر میں اصلا سکھانی نہیں لینا وہ چلے نہیں جس رہے اتھا گئے نا تکیاست اتفاق نہیں گل اگر جماعت کی ہوگا تو بندے سارے رکوع ہے کچھ اس نہ نکلی گیا ترا اس سمجھیا یہ مولوی کا راتی نے اوکڑائے بھی نٹھا نہ پیچھے بیوی کی آخر اللہ روٹی دینی ہے تو دے نہیں دینی ہے تو نہ دے راتی نے مولوی نہ اوکڑائے بھی مارے جتنا سال نہیں کیونکہ ان اگلے سہان میں جلے شاہ تسا کی بلاننا تو تسا آ رہے ہو اس والی اتنی توبہ کروائی ہے تسا آخو توبہ شاہ جی اگلی تھکاوٹ نہیں بچی ایک باری درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نبی دی بیٹی نایاب زہرا جناب عزت ماب زہرا میری عقیدت دا فیصلائے علی سوال جواب زہرا میری عقیدت دا فیصلائے علی سوال جواب زہرا اے سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا میں تیرے بچیاں دا ذکر کرنا تے پھر مل گئے ثواب زہرا تیرے چمن دی ہر ایک کلی نو سلام کردہ گلاب زہرا تیرے چمن دی ہر ایک کلی نو سلام کردہ گلاب زہرا پہلے ترہ شیر آخری پرسوں کی سوئی دفعہ کوئی تو سو میں ہمارے نال مجید پرسوں میں ملک صاحب پرسوں اس طرح تیرے در پہ پڑھے دے رہے ہیں صدا تیرے در پہ پڑھے دے رہے ہیں صدا تیرے در
طاہرہ زہرا تیرے در پہ پڑھے دے رہے ہیں صدا تیرے در پہ پڑھے ہیں صدا سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا تیرے در پہ پڑھے دے رہے ہیں صدا تیرے در پہ پڑھے دے رہے ہیں صدا پردے کا ہے یہ عالم کے آنات کی پردے کا ہے یہ عالم کے آنات کی جی پردے کا ہے یہ عالم کے آنات کی خود خدا نے قبض کی ہے جان آپ کی خود خدا نے قبض کی ہے جان آپ کی اسرائیل تھم گیا دیکھ کر ماجرا اسرائیل تھم گیا دیکھ کر ماجرا سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا تیرے در پہ پڑھے دے رہے ہیں صدا تیرے در پہ پڑھے دے رہے ہیں صدا حشر میں جب وہ آئیں گی بنت نبی حشر میں جب وہ آئیں گی بنت نبی حکم ہوگا نگاہیں جھکا لو سبھی حکم ہوگا نگاہیں جھکا لو سبھی مانگنے کی وہ صلہ خون حسنین کا مانگنے کی وہ صلہ خون حسنین کا سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا تیرے در پہ پڑھے دے رہے توجہ آخری شعر ہے نا حشر میں جب وہ آئیں گی بنت نبی حکم ہوگا نگاہیں جھکا لو سبھی مانگ لیں گی صلہ خون حسنین کا کتابوں میں آتا ہے جب سیدہ پاک اپنی مزار سے اٹھیں گی آپ کے ہاتھوں پہ ایک تشت ہوگا پھال اس پہ 3 چیزیں ہوں گی وہ امامہ شریف جو خیبر کے موقع پر امام الانبیاء نے امام الاولیاء کے سر پہ سجایا اور جب اس ملعون ابن ملجم نے وار کیا اس روز وہی امامہ آپ کے خون سے رنگین ہوا وہ اس تشت پہ ہوگا اور وہ گلاس وہ جام وہ پیالہ جو شفیع مصطفیٰ حضرت امام حسن علیہ السلام نے جو پیالہ جو گلاس اپنے لبوں سے لگایا جس میں زہر ڈال کے دیا گیا وہ بھی اس تشت پہ ہوگا اور وہ کرتا وہ پوشاک جو میدان کربلا 61 ہجری امام حسین نے زیب تن سجایا تھا نا جو کرتا جو پوشاک جو حسین کے خون سے رنگین ہوئی تھی وہ حسین کے خون سے رنگین وہ کرتا اس تشت پہ ہوگا تشت سیدہ کے ہاتھوں پہ ہوگا سیدہ اپنا رخ اس طرف فرمائیں گی جس طرف تخت رب العالمین ہوگا تو پھر ہوگا کیا کیوں نہ ہم محفل سجائیں تو کیوں نہ رو رو کے ان کی بارگاہ میں درودوں کے گجرے سلاموں کی آڑ پیش فرمائیں حضور فرمائیں گے بیٹی فاطمہ کیا کرنے لگی ہو سیدہ فرمائیں گی کہ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں میرے علی نے میرے ارشاداتوں نے ان بدبختوں کا کیا بگاڑا تھا کہ اتنی بے دردی سے انہیں شہید کیا گیا حضور فرمائیں گے میری بیٹی فاطمہ انہیں تو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی آج سوالات اور جوابات کا دن نہیں
بلکہ یہی تین چیزیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا، ان تینوں کی شہادتوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کر کے میری اس گناہگار کی امت کی بخشش مانگنا۔ تو جب سیدہ کائنات ان تین چیزوں کو سامنے رکھ کے وسیلہ بنا کے ہاتھ اٹھائیں گی اور میرے آپ کے لیے دعا مانگیں گی تو ہوگا کیا؟ توجہ، کر کے پیش وسیلہ مانگ لیں گی دعا، کر کے پیش وسیلہ مانگ لیں گی دعا، جی کر کے پیش وسیلہ مانگ لیں گی دعا، واضح ہو جائیں گے ہم سب کے گناہ، واضح ہو جائیں گے ہم سب کے گناہ، بخش دے گا خدا امت مصطفیٰ، بخش دے گا خدا امت مصطفیٰ، سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا تیرے در پہ پڑے دے رہے ہیں صدا، یا الہی واسطہ زلف رسول، واسطہ آل رسول، واسطہ زہرہ بطول، ہم سب کی یہ حاضری ہو قبول۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تشریف رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمامی حضرات اول آخر درود شریف، ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو، میرے مل کرو پھر دعا. الحمد لکا یا رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آخر الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی قائد الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على شاهد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. یا مولا کریم، جس وقت سے یہ خوبصورت پدم سجی، اس میں جو کلام اللہ شریف، نعت شریف، درود شریف، مناقب پیش کی گئیں، لنگر شریف، تبرک کا اہتمام کیا گیا، میرے مولا اس سب کو حضور کی وساطت سے، حضور کی آل پاک کی وساطت سے اپنی جناب میں درجہ قبولیت عطا فرما. میرے اللہ بابا میرے، اگر ہم سے پڑھنے پڑھانے میں کوئی زیر و زبر، کوئی شد و مد، کوئی بیان و کلام میں غلطی ہوئی، انسان نسیان سے ہے، میرے مولا ہم بھولنے والے ہیں، تو رحمان ہے، معاف کرنے والا ہے، تجھے واسطہ حضور کا، حضور کی آل کا، ہماری غلطیوں کو تائیوں کو معاف، ہماری غلطیوں کو تائیوں کو معاف. یا اللہ تمام کا تمام ثواب حضور پر نور شافعی یوم مشہور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیتاً توفتاً نذرانتاً ادباً احتراماً عاجزاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ کریم، سرکار کے توسل سے تمام مرسلین، تمام نبیین کے حضور یہ ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ کریم، حضور کی ساری جاد، حضور کے والدین، حضور کی اولاد، حضور کی ازواج مطہرات، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ صائمہ صابرہ راکعہ ساجدہ عفت معاب بی بی پاک سلام اللہ تعالی علیہ، آپ کے حضور یہ ہدیہ، یہ تحفہ، یہ نذرانہ پیش کرتے قبول فرما. یا اللہ کریم، آپ کے دونوں شہزادے حسنین کریمین طیبین طاہرین امام حسن امام حسین پاک کے حضور یہ ہدیہ، یہ تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ کریم، حضرت بی بی پاک سیدہ زینب پاک سلام اللہ تعالی علیہ اور جتنی بھی حضور علیہ السلام کی گھرانے کی پردے دار مستورات پاک بی بی ہیں، یا اللہ ان سب کے حضور یہ ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ کریم، حضور کی امت کی تمام صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، شہداء اسلام، بالخصوص شہداء کرب و بلا کے حضور یہ ہدیہ، یہ تحفہ، یہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ کریم، تمام علماء، فقی امام، بالخصوص 12 اماموں کی حضور یہ ہدیہ، یہ تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ جتنے بھی غوث، کتب، ابدال، قلندر،
اس دنیا فانی سے گزرے، بالخصوص امام الفقراء حضرت بری امام سرکار سید عبداللطیف شاہ صاحب رکاظمی مشہدی موسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بابا شاہ پیارے سرکار بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بابا جی سید لال شاہ بادشاہ سراسی والے رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بابا سید چند شاہ بادشاہ پنڈوری شریف والے رحمت اللہ تعالی علیہ، اور جتنے بھی ملک پاکستان میں اولیاء کاملین بزرگان دین اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں، سب کے حضور یہ پیش کرتے ہوئے بالخصوص خاص و خاص سید چراغ حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، سید محمود حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان دونوں شہزادوں کے حضور یہ ہدیہ یہ تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا اللہ، یہ سب کا سب ثواب ان تک پہنچا، یا اللہ ان سادات کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما، یا اللہ ان کو اپنی قبور میں سرور عطا فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، جنت کی کیاریوں میں سے کیاریاں بنا، یا اللہ انہیں حضور کی شفاعت، حضرت مولا علی المرتضیٰ کا قرب، حسنین کریمین کی معیت، سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا سایہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم، اے پاک پروردگار، سید نظر حسین شاہ صاحب اور سید چراغ حسین شاہ صاحب اور سید محمود حسین شاہ صاحب کے والدین، آپ کے دادی دادا نانی دانا اور جتنے بھی آپ کے رشتہ دار و اقربا اس دنیا فانی سے گزرے، یا اللہ یہ سب کا سب ثواب ان تک پہنچا، یا اللہ ان سب کی بخشش فرما، ان سب کے درجات بلند فرما، ان سب کی قبور کو اپنے نور سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کریم، سید نعمت حسین شاہ صاحب ہیں، سید کرامت حسین شاہ صاحب ہیں، میرے بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، یا اللہ انہیں صحت والی، سلامتی والی، رحمت والی، برکت والی زندگیاں عطا فرما۔ اے اللہ کریم، سید اسرار حسین شاہ صاحب اور آپ کے جتنے بھی برادران ہیں، سید محمود شاہ صاحب کے صاحبزادگان، سید چراغ حسین شاہ صاحب کے صاحبزادگان، سید عظمت شاہ صاحب کی آل و اولاد، سید نعمت حسین شاہ صاحب کی آل و اولاد، یا اللہ ان میں خیر و عافیت فرما، یا اللہ ان کے رزق روزنے میں برکت فرما، کاروبار میں اضافہ فرما، دن دگنا رات میں ترقی عطا فرما۔ میرے سونے سید پیار والے، محبت والے حضور کی آل بیت کا کھلا ہوا باغ ہے، میاں صاحب کی زبانی دعا دیتا ہوں، صدا بہار دیں اس باغیں، کدی خزانہ آبے، ہون فیض ہزاراں تائیں، ہر بکھا پھل کھاوے، مٹھا میوہ بخش اجیہا، قدرت تھی گت شیری، جو کھاوے روگ استجاوے، دور ہوئے دلگیری۔ یا مولا کریم، چند چہرے ایسے ہیں جیسے یہ قریبی اسرار شاہ صاحب کے پاس قبلہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، وہ میرے حضرت صاحب بیٹھے ہیں، بابا جی ہیں، میرے حضرت ہیں، جن کے چہروں کو دیکھ کر مجھے بھی کچھ سکون حاصل ہوتا ہے۔ یا اللہ ان چہروں کو سلامت رکھنا، یا اللہ ان چہروں کو سلامت رکھنا، یا اللہ جو طالب علم ہے ان کے علم و فضل میں، آواز و انداز میں لاسانی برکتوں کا نزول فرما۔ سید محمود شاہ صاحب، میرے حضرت شاہ صاحب قبلہ شہدی اندر تشریف فرما ہے، ملک عاصم اجاز صاحب ہیں، یہ سب پڑھنے پڑھانے والے دین کی خدمت والے حضرات ہیں، یا اللہ انہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے پسند فرما، یا اللہ ان کے علم و فضل میں، آواز و انداز میں، صوت و گداز میں لاسانی برکتوں کا نزول فرما۔ مولا سادات کے آستانے پہ آ کے سیدوں کی جد سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کا واسطہ دے کے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا تمام بیماروں کو شفا دے دے، بے اولادوں کو صالح اولاد دے دے، قرض داروں کو خلاصی دے دے، بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ اسلام والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرمانا، مرنے سے پہلے دیدار مصطفیٰ، نظر کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمانا، صدقہ آل محمد والا، صدقہ کل امامہ، صدقہ کل اصحاب محمد اور بزرگ تمامہ، صدقہ خون شہیداں والا، رنگ دے سینہ میرا، ظاہر و باطن چاندن لاوے، نور الہی تیرا،
خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ گردہ وطن رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول یا مولا کریم بالخصوص یہ ساری سادات میرے پیارے ہیں، لیکن میرے بھائی سید اسرار حسین شاہ صاحب آپ کے ساتھ بہت ہی دہرینہ تعلقات اور واسطہ ہے۔ یا اللہ میرے بڑی محبت والے میرے بھائی ہیں، یا اللہ ان کو دارین کی رحمتوں سے، برکتوں سے، مسرتوں سے، نعمتوں سے، خوشیوں سے مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وعلی بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں اپنی جانب سے اور سید نعمت حسین شاہ صاحب، سید کرامت حسین شاہ صاحب، سید اسرار حسین شاہ صاحب، سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب، سید وقاص حسین شاہ صاحب اور سید سجاد حسین شاہ صاحب اور دیگر سادات برادری کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خالق کائنات آپ سب کو دارائن کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔